بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی اور اس کے پیچھے کون سا خفیہ راز ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختصر سورۃ توبہ کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا، اور اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ہاں، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، اور جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی، اور اسے جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے اور یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، اور ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو، اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پوری جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسے کہ حضور نے اس خواہش کا اظہار فرمایا، جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں۔ اور ناظرین کرام، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کا وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، اور ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، اور جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے اور ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کے ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اور اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا، اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اور اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، اور حضور علیہ السلام پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اور اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں میں روشنی ڈالتا ہے، اور منافقین کی معاہدانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھی، اور اس صورت میں اس کی بدعنوانیوں کو بھی تشت ازبام کیا گیا۔ اور اس صورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ برات بھی۔ اور برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، چرچے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اور اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم اٹھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی، اور جن کی تفصیل سورہ توبہ کی ابتدائی آیاتوں میں آئی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیات کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا اور بتا کر اس آیات کو لکھوا دیتے۔ لیکن یہ آیاتیں جنہیں سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کے متعلق حضور نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ اور تاہم سورہ انفال کے آخری اور سورہ توبہ کے
ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے، اور دونوں صورت میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا ہے، اور دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی، تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورت الگ الگ ہیں، اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ما قبل والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورہ ہے اور یہ سورہ انفال کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کے زمانے میں حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اور اسی بنا پر حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو شخص اوپر سے سورہ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورہ توبہ شروع کر رہا ہو تو وہ بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن جو شخص اسی صورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے اور اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کا نزول نہ ہوا، اور اسی لیے سورہ توبہ قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ بعض نواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ اور سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ وظیفہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہو رہی اور اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، اور آپ کی کوئی بھی بڑی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتہ ہو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، اور پہلے اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد ایسی طرح روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں آنا چاہیے، دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے، اور اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔